بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائیں مسلمان کافروں کو دوست من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر. ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقا، جو کوئی ایسے کرے گا پس اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا مگر یہ کہ تم چاہو ان سے بچنا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے آپ سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ طرف ہے لوٹ کر جانا. قل، آپ فرما دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، تو اللہ اس کو جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ تو جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. یوم تعید کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گا ہر نفس، ہر شخص جو اس نے عمل کیا نیکی سے، محضرا حاضر. وما عملت من سوء، اور جو اس نے عمل کیا برا اس کو بھی حاضر پائے گا. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس عمل کے درمیان دور کا فرق ہو. یہ جو دو نقطے آتے ہیں، قرآن عظیم الشان میں جہاں بھی آئیں گے دو جگہ پہ آئیں گے. ان کو معانی کا کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک جگہ پہ رکنا ہوتا ہے. اس ومامت بن سو کے شروع میں سٹاپ ہے، محضرہ پر سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، یا سو پہ. اگر پیچھے ہم سٹاپ نہ کریں، محضر و معاملت من سو کٹھا ملا کے پڑھیں، تو یہ مطلب ہوگا کہ جو اس نے نیک عمل کیا وہ بھی، اور جو اس نے برا کیا اس کو وہ حاضر پائے گا. اگر پیچھے ہم رک جائیں، وقف کرتے محضرہ پہ، وما عملت من سوء تودو، تو اس کا تعلق اگلے جملے کے ساتھ ہوگا کہ جو وہ عمل کرتا ہے برا، جو اس نے عمل کیا برا، وما عملت من سوء، تو اس کا تعلق اگلے کے ساتھ ہو، تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے عمل کے درمیان بہت دور کا فرق ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے آپ سے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بڑا شفیق ہے، مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اس آیت مبارکہ میں، بلکہ ان تینوں آیات میں، اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے، محبت کرنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے. اس میں نہیں بلکہ باقی قرآن پاک کے متعدد مقامات پہ. آپ سورہ ممتحنہ میں چلے جائیں، ممتحنہ 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ آپ اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ اور ان طرف جو محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ. جو ایسے کرے گا وہ بہک جائے گا، گمراہ کے رستے میں جا پڑے گا. اور بعض جگہ تو بالکل واضح فرمایا، لا یہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو بعض کے دوست ہیں. جو ان سے کوئی دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو یونی میں شمار ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، ہر آدمی دیکھے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو لہٰذا ان کے ساتھ تعلق، محبت، دوستی نہیں کرنی چاہیے. سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے اور اس پہ وعید سنائی گئی ہے. اگر ہم ان آیتوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کفار کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا قطعاً جائز نہیں بلکہ حرام اور بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں، سوال ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، بہت بڑا اعتراض ہے، میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہ ایک طرف تو دیکھتے ہیں کہ اللہ شان منع کرتے ہیں، قرآن میں نبی کے فرمان میں سخت سے سخت وعدے ہیں کہ کفار کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو، ان کے ساتھ دلی محبت نہ پالو، ان سے محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ. اس پہ بڑی سخت وعدے ہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھنے پہ. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، صحابہ
اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے کفار سے اچھے تعلقات بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کافر آتے تھے، مسجد میں ٹھہراتے تھے، ان کی خاطر مدارت کرتے تھے۔ صحابہ بھی ایسی ہیں، کفار کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے، ہمدردیاں کرتے تھے، ان کے کام جا کے کرتے تھے، کتنے اور ان کے ساتھ لین دین کرتے تھے۔ باقی ہم دیکھتے ہیں اپنے بزرگوں کے اندر بھی وہ بھی کفار کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے؟ جب قرآن نبی کے فرامین کو دیکھتے ہیں تو سختی سے ممانعت نظر آتی ہے۔ جب ہم صحابہ اللہ کے محبوب کے طریقے کو دیکھتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہے، ان کے ساتھ لین دین ہو رہا ہے، ان کے ساتھ خیر خائی ہو رہی ہے، ان کو عزت دی جا رہی ہے، تکریم کی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو آپس کے تعلقات ہیں ان کے چند درجے ہیں، ان کو سمجھ لیں، پھر آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا درجہ تو یہ ہوتا ہے موالات کا۔ موالات کہتے ہیں قلبی تعلق، محبت، مودت، پیار۔ یہ مودت اور یہ موالات کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ جائز ہے۔ کسی کافر کے ساتھ دل کی محبت مودت رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت میں اس کی بڑی سختی سے ممانعت ہے۔ جن آیات میں کفار کے ساتھ دوستی سے ممانعت ہے، تعلقات سے ممانعت ہے، وہاں دلی محبت کی ممانعت ہے۔ دوسرا درجہ مواسات، پہلا موالات، دوسرا مواسات۔ مواسات کہتے ہیں خیر خواہی، ہمدردی۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ تو جائز ہے ہی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے ان کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، ان کی رفع رسائی کے لیے کام کرنے چاہیے۔ صرف وہ مسلمان وہ اگر کفار ایسے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ہوں، برسر پیکار ہوں، اہل حرب ہوں، جو مسلمانوں کے مقابلے کے اندر کھڑے ہیں کفار، تو مسلمانوں کو ان سے کسی قسم کا تعلق جائز نہیں ہوگا مواسات کا۔ ہمدردی کوئی نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے خلاف ہیں، وہ ہمارے فلسطین میں بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں تار کر رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ مواسات کریں؟ غلط چیز ہے، اس کو شریعت نے منع کر دیا۔ باقی کافروں سے آپ مواسات کر سکتے ہیں، خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ظاہری خوش خلقی، حسن سلوک، دوستانہ برتاؤ، یہ بھی غیر مسلموں سے جائز ہے، لیکن اس میں مقصود ان کو دینی فائدہ پہنچانا ہو یا ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا ہو۔ دو شرطوں کے ساتھ، دو چیزوں کے اندر ان سے حسن سلوک کر سکتے ہیں، دوستانہ تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ جیسے طارق جمیل صاحب ہیں، کفار کے جو ہے ساتھ ملتے ہیں ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے، مقصد کیا ہے؟ دینی نفع پہنچانا یا ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ، اللہ تتقوا منہم تقا، یہ کہ تم ان سے بچنا چاہو تو پھر رکھ سکتے ہو، ان کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہو۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت میں بھی اللہ تتقوا منہم تقا سے مستثنا کر کے مسئلہ سمجھا دیا گیا۔ تو پہلا درجہ تھا موالات کا، پھر مواسات کا، تیسرا مدارت کا، چوتھا درجہ معاملات کا، کہ ان کے ساتھ لین دین، ان کی چیزوں خریدنا بیچنا، ان کے پاس کام کرنا تو جائز ہے، جائز ہے ان کے ساتھ کام کرنا، ان کے فیکٹری میں کام کرنا، ان کی چیزوں کو لینا دینا، یہ جائز ہے۔ صرف ایک شرط، ایک اس میں استثناء ہے کہ اگر ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو تو پھر ان کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ کفار کے ہاتھ آپ اسلحہ فروخت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، ظاہر بات ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ جیسے آج کل اسرائیل کی پروڈکٹ کے بائیکاٹ کا کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایسا معاملہ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے تو وہ تو جائز نہیں، لیکن باقی معاملات، ان کے ادویات استعمال کرتے ہیں، مشینری استعمال کرتے ہیں، ان کے فیکٹریز میں جا کے ہمارے مسلمان کام کرتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ اگر یہ چار درجے آپ کے سامنے ہیں تو پھر کہیں آپ کو تعارض نظر نہیں آئے گا۔